بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نیکی شیئر کرنی ہے اور سٹوری آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ پنکی پیرنی کی آڈیو آئی ہے، اس آڈیو میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، کہا جا رہا تھا یہ تو غیر سیاسی ہے۔ اب وہ کیا نکلی وہ آڈیو تو خیر میں دوبارہ بھی آپ کو سنوا دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو میں نے تھامنیل پہ بھی لگایا کہ اس کے بعد والی کیا آڈیو آ رہی ہے، پھر کیا چیزیں آ رہی ہیں، خان صاحب نے کل کے جلسے میں پھر کیا، ان کی ٹون کیا تھی، پھر کیا اداروں کو کیا کہا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن اس ساری چیز سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں نا، جو ناراض ہوتے ہیں، وہ بھی مانیں گے کہ یار ظفر نقوی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو یوتھی ہیں نا، ان کا ایمان بالا خالی ہے، ایمان بالا عقل سے خالی، یہ جو اپر چیمبر ہے نا، یہ عقل سے خالی ہے یوتھیوں کا، بالکل آپ مان جائیں گے، آپ میری گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے آپ وہ کلپ دیکھ لیں، اس کلپ کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ مجھے کہیں گے کہ نقوی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور پھر ایک چھوٹا سا تبصرہ بھی کریں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ پھر آتے ہیں اپنی مین سٹوری پر۔ بھائی پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا لے کے جائیں، ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم صاحب، کہاں سے آئے ہیں؟ پشاور سے۔ کیا کرنے آئے ہیں اتنی مہنگائی میں؟ خان صاحب کے لیے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ بس خان صاحب مجھے پسند ہے، کی پی کے کو پسند ہے۔ خان صاحب پسند ہے؟ ہاں کی پی کے والا خان صاحب کی پالیسیز بھی پسند ہے؟ ہر چیز پسند ہے۔ خان صاحب کی ہر چیز پسند ہے؟ ہاں خان صاحب کے جوتے بھی، جوتے ہر چیز، کپڑے بھی، کپڑے بھی، ہر چیز؟ یہ چھوٹا نہیں کرتا، وہ بھی پسند ہے۔ کیا کیا چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا وہ بھی کیا؟ پسند ہے، جو بڑا والا نہیں ہے چیز۔ جی کیا بڑے والی چیز ہے؟ کیا چیز وہ بہت آپ بول دیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ مچاز ہے، ہاں مچاز ہے۔ کیا مطلب کون سی چھوٹے والی؟ ذرا یار تھوڑا سا کیمرہ چھوٹا سا یہ چیز دیکھ دے، ادھر نہیں کرتا ہے بندہ، روم میں، باتھ روم میں، باتھ روم وہ بھی پسند ہے مجھے۔ جو خان صاحب باتھ روم میں کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پسند ہے؟ ہاں وہ پسند ہے۔ میرا حسب خاندان وہ 14 سال سے پیٹائی میں تھے، میں غازی ہوں، اور انسگیس میں میرا تو چچا کا بھی ہلاک ہو گیا۔ ابھی ایک آپ کرتے کیا تھے؟ ہم وہ خان صاحب کی سپورٹر ہے۔ نہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم کام ادھر سے کیا؟ خان صاحب کے ساتھ بنی گالا میں۔ اچھا ہاں اب یہ بھائی جو ہیں ذرا دوبارہ سن لیے، یہ کہہ رہے ہیں یہ خان صاحب کے سپورٹر ہیں، ہاں۔ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو خان صاحب کا پاخانہ بھی پسند ہے، یہ کہہ رہے پچھلا والا ہیں، نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں پچھلا والا لگا نہیں ہے لانگ مارچ، اس کا ہمارا چچا کا بیٹا بھی وہ پل سے گر گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ نہیں دوبارہ ذرا دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سمجھا دیں۔ آپ کو خان صاحب کے کپڑے پسند ہیں؟ اور چیز خان صاحب کو میرے کپڑے بول دیتے ہیں، دونوں خان صاحب کے کپڑے آپ کو پسند ہیں؟ اچھا ہر چیز، جوتے پسند ہیں؟ اچھا ہر چیز، اور پھر آپ نے کہا آپ کو پاخانہ بھی پسند ہے، اچھا اچھا وہ پلیٹ میں ڈالیں گے؟ چلے یار، چلے آگے چلے۔ لو جی سن لیا بھائی آپ نے۔ اب بھائی میری جرت تو نہیں ہے اس پہ تبصرہ کرنے کی، آپ نے خود سن لیا، یہ بذات خود ایک سٹوری بھی تھی، ایک کلپ بھی تھا، ایک تبصرہ بھی تھا۔ کہتا ٹھیک کہتا ہوں نا کہ یوتھیوں کا ایوان بالا عقل سے خالی ہے۔ یہ شخصیت پرستی نہیں، یہ تہمات پرستی بھی نہیں، یہ جہالت پرستی ہے۔ آپ یقین جانیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پٹھان، سندھی، بلوچی، پنجابی، یہ نہیں، یہ میں اس قسم کی باتوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ فلاں ہے وہ ہے۔ جو بھی ادھر یوتھیا بنا نہیں، ادھر عقل فارغ نہیں ہوئی۔ مجھے بہت سارے اوورسیز پاکستانی یقین کریں فون کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ یقین کیجئے، آپ بالکل نقوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، یہاں پر باہر کے ملک میں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، لندن میں رہ رہے ہیں، یعنی برطانیہ میں، باقی یورپ میں، آسٹریلیا میں، مڈل ایسٹ میں بہت بڑے بڑے لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز، لیکن جب ان کے نام کے ساتھ یوتھیا لگ گیا، عقل سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، ایک بات نہیں کام کی کرتے، ساری اسی طرح کی پٹھی سیدھی مارتے ہیں۔ تو یار یہ کوئی لفظ یوتھیا کو بد دعا ہے۔ بس اب آگے چلتے ہیں جی۔ پنکی پیرنی صاحبہ کی ایک آڈیو آئی کل، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ وہ کی تھی ویڈیو میں نے بنائی تھی، لیکن آج کچھ مصروفیات کی بدولت کچھ جو ہے نا ویڈیو لیٹ ہو گئی۔ تو پنکی پیرنی صاحبہ کی جو آڈیو آئی آپ نے سن لی ہوگی نو ڈاؤٹ، لیکن ایک دفعہ وہ پھر بھی سن لیں تاکہ اس کو ریوائز کر کے اس پہ چھوٹا سا ایک تبصرہ کر کے اصل سٹوری پہ میں نے آنا ہے۔
اگلی آڈیو آپ کے یقین کریں آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, ہوش اڑ جائیں گے جب اگلی آڈیو. تو پھر اس کے بعد ذرا لنک کریں گے نا کہ خان صاحب کو کیا میسج جا رہے ہیں, کیا صورتحال جا رہی ہے. تو یہ ذرا آپ پہلے سن لیجئے, آپ نے سن لی ہوگی پہلے بھی, لیکن پھر سن لیجئے پنکی پیرنی صاحبہ کی یہ آڈیو. آپ غور سے سنیں. جی آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے, اتنے جی لوگوں جی کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا, آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. اچھا جی, ایکچولی کل نا ٹھیک ہے چلیں سنیں اب میری بات. جی جی یہ جیسے علیم خان ہے, ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے ٹھیک ہے آگے جی. اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا, اس کے اچھا اتنا جی گن ڈالنا ہے, لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا, ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. اوکے جی یہ ٹھیک ہے جی برانڈ ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی یہ جو علیم خان ہے, یہ جو سب بولیں گے نا, یہ ساری ایک ٹھیک ہے پلاننگ جی. کے تحت ہیں. تو آپ نے ٹھیک ہے ان جی. کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور جی. ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے. اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب, وہ سارا آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک اب ہے جی. یہ پتہ لگ گیا, آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے, اور یہ ان کا بیان دیکھیں. اس کو آپ اپنے بالکل لفظوں صحیح. میں, اس کو آپ نے سونے نہیں دینا, اس کو ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے جی. کو ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے. دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے. جی اچھا, ہاں اس جی. طرح دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا, مجھے اور جو وہ فرا ہے نا, اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے. اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے. بالکل جی, اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کے الزامات پہ ایکچولی اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے, اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں. اچھا اچھا, ہاں یہ سمجھ آپ کو, لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں, اس ایشو کو آپ نے نہیں کسی کو کرنا, لیکن وہ اس کے پیچھے اس لیے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جی ابھی تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ جی بات یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی ہیں, وہ تو گھریلو خاتون ہیں. میں کہتا ہوں شکر ہے یہ غیر سیاسی ہیں. اگر یہ سیاسی ہوتی تو پھر کیا آگ لگاتی, پھر کیا شور مچاتی اور پھر کیا گل کھلاتی, ٹھیک ہے نا. اگر یہ سیاسی ہوتی, ابھی تو وہ غیر سیاسی ہیں, ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں. اور آپ ماشاءاللہ دیکھ لیں, ہم نے تو ابھی تک قیام پاکستان سے لے کر ابھی تک سنا نا غدار کون ہوتا ہے. خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ غدار شدار اور یہ اس طرح کی فتوے, نہ کسی کو کافر کہنے کے اور نہ کسی کو غدار کہنے کے, اور اس پہ میں بلیو نہیں کرتا, اور نہ یہ ایسے ہونے چاہیے, اور نہ کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حق ہونا چاہیے. پہلی بات یہ میرا پرسنل بلیف ہے اور یہی میرا پکا نظریہ ہے. لیکن ہم نے سنا کہ جی فلاں بندہ اگر کوئی وطن کے خلاف بول رہا ہے, بھلے وہ اس نے بولا ہو یا نہ بولا ہو, فلاں بندہ اگر کوئی کسی نے پاک فوج کے خلاف بات کی تو اس کو کہا جاتا تھا جی یہ غدار ہے, کوئی پاکستان کے خلاف تو یہ غدار ہے, پاکستان کے اداروں کے ساتھ تو خلاف تو یہ غدار ہے. ابھی تک سنا تو یہی ہے نا آپ لوگوں نے نا. یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ جو پنکی پیرنی اور فرا گوگی کے خلاف بولے اس کو غدار بنا دو, غداری کے ساتھ لنک کر دو. آپ دیکھیں تو صحیح کس انداز سے, کس خوبصورتی سے اس ارسلان خالد صاحب کو انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں. وہی ارسلان خالد جو آپ کے اور میرے پیسوں پر پلتے رہے, جو قومی خزانے سے تقریباً کو 25 لاکھ کے لگ بھگ ان کو تنخواہ دی جاتی رہی, صرف اس وجہ سے ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ صحافیوں کو گالیاں دیں, وہ سیاسی مخالفین کو گالیاں دیں, اور اسی طرح سے جو بھی پنکی کے خلاف اور فرا گوگی کے خلاف بات کرے اس کو غداری سے لنک کر دو. آج مریم نواز صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ پنکی کہہ رہی تھی, پنکی پیرنی صاحبہ, کہ فرا گوگی جو ہے نا, فرا خان یا جو بھی ہیں وہ بچی ہیں میری. تو کہتی ہیں ابھی تو یہ بچی ہیں, پورا پنجاب لوٹ کے کھا گئی, ابھی بھی بچی ہیں. شکر ہے بڑی نہیں تھی, ابھی بچی ہیں, ٹھیک ہے نا. پورا پاکستان لوٹ کے کھا گئیں, ابھی بچی ہیں وہ, ٹھیک. اچھا اب آ جائیں, میں نے
آج وہ شہباز غالی نے بھی وہ بالکل ان کا تو منہ کھلے تو گٹر کھل جاتا ہو جیسے، وہ بالکل ایسے بولتے ہیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کوئی دی نیوز کا، یعنی یہ جو جیو جنگ گروپ ہے نا، اس کا دی نیوز کا انگریزی اخبار، اس کا پہلا پیج کھولا اور کہا کہ یہ دیکھو جی انہوں نے مریم صاحبہ کے جلسے کا، مریم بی بی کے جلسے کی تصویر لگائی ہے، بہت بڑا جلسہ ہوا جناب. تو کہتے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے، اور ان کو جو ہے نا ادھر اسلام آباد میں جلسہ ہوا ہے، آپ نے کوئی نہیں وہ کیا. بھائی اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں خود گیا، میں خود چکر لگا آیا، میں نے دیکھا بہت سارے باقی دوستوں نے وہاں پہ، جو کل کا جلسہ فلاپ جلسہ تھا، 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. ویسے بھی اس گراؤنڈ میں 12,000 آتے ہیں، لیکن پچھلا جلسہ اتنا تو تھا کہ 30-40 ہزار لوگ آ گئے تھے. اس پہ تو 10 سے 12,000 لوگ بھی بمشکل آئے ہیں، 8 سے 10,000 لوگ آئے ہیں. اور یہ جو خان صاحب نے فرمایا تھا پنڈی اور اسلام آباد والے آئیں گے، پنڈی اور اسلام آباد والے 2,000 بندے ہی کوئی نہیں تھے، سارے کے سارے خیبر پختونخوا سے بندے آئے ہیں 6-7 ہزار. ٹھیک ہے، یہ اور پتھراؤ شروع ہو گیا صحافیوں کے کنٹینر پر، میڈیا کنٹینر پر انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. بد نظمی تو آپ کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کے جلسہ اور بد نظمی نہ ہو. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ بد نظمی ہر وقت ہوتی اس وقت ہے کہ یہ ادھر سے لوگ لپک پڑتے ہیں خواتین والے چیمبر میں، خواتین کے جو پنڈال ہوتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ نون لیگ کے جلسے آتے ہیں، ہوتے ہیں، وہاں پر بھی خواتین ہوتی ہیں. کبھی کو خواتین کے پنڈال میں گئے ہیں لوگ؟ کبھی پیپلز پارٹی کے جلسے ہوتے ہیں، خواتین کے پنڈال میں گئے ہیں؟ اے این پی کے جلسے ہوتے ہیں، مولانا صاحب کے جلسے چلو مولانا صاحب کے جلسے میں خواتین نہ ہوں، اے این پی کے جلسوں میں، ایم کے ایم کے جلسوں میں بہت ڈسپلنڈ جلسے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا الطاف حسین صاحب لندن سے اتنے بڑے بڑے خطاب کرتے تھے، ایک طرف ہم خود دیکھتے، میں 5 سال کراچی رہ کے آیا ہوں جناب، اس کے علاوہ بھی میڈیا پہ بھی خواتین بیٹھی ہوتی تھی. کبھی ایک واقعہ آپ کو یاد ہے کہ کوئی لپک کے خواتین کے پنڈال میں چلا گیا ہو؟ حد بندی بھی بہت ہی ایسی کوئی مشکل پتلی سی حد بندی ہوتی تھی، کوئی نہ ہونے کے برابر. کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھی خواتین کی طرف؟ یہاں 2014 سے لے کر آج تک جو بھی جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے، خواتین کے پنڈال میں گھس گئے ہیں اور وہاں پہ بدتمیزی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے تو یہی پاکستان. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ میں آپ پہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا، اب بات یہ ہے، یہ کل کے جلسے میں پتھراؤ، اوپر وہی ہیڈنگ بھی بہت سارے لگائی نیوز چینلز نے بھی اور نیوز ویب سائٹس نے بھی اور بہت سارے اخبارات نے بھی، کہ اوپر پتھراؤ ہوتا رہا، نیچے جلسہ ہوتا رہا، خان صاحب کی تقریر ہوتی رہی، ادھر صحافیوں پر پتھراؤ ہوتا رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ کل کا جو جلسہ ہے یہ 8 سے 10 ہزار سے زیادہ نہیں ہوا. اچھا چلیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ کو وہ بھی دکھانا چاہیے تھا، آپ مہذب انداز میں بھی اختلاف کرتے، لیکن میرا خیال ہے جب تک آپ کا منہ کھلتا اور گٹر نہ کھلے تب آپ کو شہباز غالی کون کہے گا؟ تب تہذیب اور شہباز غالی کے قریب سے نہیں گزری. انہوں نے وہ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے جیو کو کہ آپ کو تو ایک جو ہے نا پورنوگرافی کھول دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو تو ایسا ہے کہ آپ کو تو پورنوگرافی کا ایک چینل کھولنا چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہمارے اس کے بعد آپ کپڑے اتاریں گے اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کا شوق ہے. یہ شہباز غالی کے الفاظ تھے. یہ مین سٹریم میڈیا پر چیف آف سٹاف جناب عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف شہباز غالی یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور ایک میڈیا چینل، آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اختلاف کا کوئی، کہ یہ ستم ظریفی آپ دیکھیے کہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ جناب وہ فیملیز بھی دیکھ رہی ہیں، اور جناب میڈیا پہ وہ لائیو جا رہے ہیں اور کیا کیا وہ بک رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ اس کا اختلاف کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ آ جائیں جناب کہ اگلی آڈیو. اچھا، اس میں بھی انہوں نے بار بار صحافیوں نے سوال پوچھا کہ جی آپ اس آڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے، فیک ہے؟ گول کر جاتے تھے سوال. بھائی اگر آڈیو فیک ہے تو آسان سی بات ہے، فورینسک کراؤ، لگ پتہ جائے گا کہ آڈیو فیک ہے یا آڈیو اصل ہے. فورینسک کیوں نہیں کرواتے؟ 2 منٹ کی بات ہے کہ وہاں سے فورینسک ہو جاتے. یہاں پاکستان میں بھی آج کل تو فیسلٹیز ہیں، باہر سے کروا لیں. اگر آپ کو جہاں سے اعتماد ہے آپ فورینسک کروا لیں، آڈیو اصلی ہے
اور وہ بار بار جب ان سے سوال ہوتا کہ آڈیو فیک ہے یا اصلی ہے تو پھر گھما دیتے تھے سوال کو، پھر اسی طرح سے گٹر اگل پڑتا تھا. پھر آپ اندازہ کیجئے اس کا. اب اگلی آڈیو کون سی آنے والی ہے؟ اصل معاملہ تو یہ ہے. کون سی والی؟ یہ آپ نے سنا ہوگا کچھ انصار عباسی صاحب کی سٹوریز میں بھی، اور پھر میں نے بھی اس کو اس کی ذرائع سے بہت ہی اتھینٹک ذرائع سے کنفرمیشن بھی کی. اگلی آڈیو وہ آڈیو آنے والی ہے آپ کی سوچ ہے. آپ حیران رہ جائیں گے وہ آڈیو. اور اس کو میں لنک کروں گا جو کل خان صاحب نے جلسے میں بھی کہا. جلسے میں ان کی ٹون جو تھی نا وہ گالم گلوچ والی اب نہیں تھی اداروں کے لیے. وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے اگلی آڈیو کون سی آنے والی ہے. بھائی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلی آڈیو عمران خان صاحب کی جب وہ پرائم منسٹر تھے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کی آڈیو آنے والی ہے. آڈیو لیک ہونے والی ہے اور پتہ نہیں یہ کب ہوتی ہے، عید سے پہلے عید کے بعد کب ہوتی ہے، مناسب ٹائم پہ ہوگی. اور وہ آڈیو لیک میں کیا ہو، آڈیو لیک میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو خط والا ہے نا اس پہ اب ہم کھیلیں گے. یہ جو امریکی مداخلت والی بات ہے اور یہ خط ہے، اس خط کو ہم سیاست بنائیں گے، اس پہ اب ہم کھیلیں گے. اس کو لیٹس پلے، ٹھیک ہو گیا نا، لیٹس پلے ود دا لیٹر، ٹھیک ہے نا، لیٹس پلے ود لیٹر گیٹ، لیٹس پلے ود لیٹر، ٹھیک ہے نا. اس خط کے ساتھ آؤ کھیلیں ہم. اب یہ ہمارے ہتھے چڑھا ہے. یہ اس طرح کی کہ کس طریقے سے ہم اپنے سیاسی مخالفین کو لتھاڑتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنا سیاسی بیانیہ بناتے ہیں. اس طرح کی آڈیو آنے والی ہے. اور یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں، کہا جا رہا تھا نا کہ پنکی پیرنی تو بڑی جناب وہ تو گھریلو خاتون ہیں، لگ نہیں گیا پتہ کہ وہ گھریلو خاتون ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جو میرے خلاف بولے، ارسلان خالد کو کہہ رہی ہیں کہ ان کے خلاف تو ٹرینڈز چلوا دو، لنک کر دو غداری سے. بار بار وہ کہہ رہی ہیں جو گوگی کے خلاف بولے اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، جو خان صاحب کے خلاف بولے اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، جو میرے خلاف بولے اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، سب کو لنک کر دو. کل کے جلسے میں خان صاحب نے کیا پیغام دیا اداروں کو؟ بار بار کہہ رہے تھے جناب کہ آپ ججز کو بھی کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے کیسا انصاف کیا، ٹھیک ہے نا. آپ کو جواب دینا پڑے گا اداروں کو کہ وہ نیوٹرل کیوں ہوئے. آپ کو جواب بار بار کہہ رہے تھے کہ صرف کرپشن کے خلاف لڑنا کوئی میری ذمہ داری رہ گئی ہے. بھائی آپ کرپشن کے خلاف لڑے کب ہیں؟ آپ اگر کرپشن کے خلاف لڑتے تو یہ فرا گوگی اربوں ڈالر لے کے اسپیشل جہاز اڑا کے دبئی اڑ جاتی. آپ اگر کرپشن کے خلاف لڑتے تو آٹے چینی کا سکینڈل آتا. آپ اگر کرپشن کے خلاف لڑتے تو دوائیوں کا سکینڈل آتا. آپ اگر کرپشن کے خلاف لڑتے تو یہ 40 ارب کا سکینڈل آتا کرونا کا جو کھا گئے. آپ اگر کرپشن کے خلاف لڑتے تو یہ رنگ روڈ کا سکینڈل آتا. آپ اگر کرپشن کے خلاف لڑتے تو یہ ماسک آپ کی موجودگی میں کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ ماسک وہاں پہ اسمگل ہو رہے ہوتے چائنا میں. آپ اگر کرپشن کے خلاف لڑتے تو آپ پورا کا پورا توشہ خانہ بیچ کے کھا جاتے. یہ آپ کرپشن کے خلاف لڑ رہے تھے. کس نے کہا ہے؟ آپ کو کون سی خوش فہمی ہے؟ آپ نے یوتھیوں کی طرح ہر کسی کو پوری قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے. سارا آپ کرپشن کے خلاف نہیں لڑے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دکھ ہے اپنا اقتدار جانے کا، تو دکھ ہے ہی ہے. شہباز شریف کو اقتدار مل جانے کا دکھ الگ ہے. آپ کے بڑے دکھ ہیں. آپ نے پوری ایک پلاننگ کی ہوئی تھی. آپ جب پہلی ایکسٹینشن دی تو پوری پارٹی گن گا رہی تھی جنرل باجوہ کے، اور وہی جنرل باجوہ ہیں. ان میں کون سی تبدیلی آئی ہے؟ بیساکھیاں انہوں نے ہٹا دی ہیں، نیپیاں بدلنی چھوڑ دی ہیں. وہی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ جی آپ سے اللہ پوچھے گا. اللہ ان سے وہ نہیں پوچھے گا جو 3.5 سال پہلے یا 3.25 سال تک آپ کو چلاتے رہے. ان سے وہ نہیں پوچھے گا. اللہ اداروں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ججوں کے پچھلے دروازوں سے کون کون گھستا رہا ہے، نواز شریف کو کس طریقے سے نااہل کروایا گیا، اور یہ پیناما کھیلتے ہوئے بیچ میں سے اقامہ نکل آیا. اوپر خیر سے ایک جج صاحب بھی تعینات ہو گئے اور وہ نگران جج تھے. اور دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بھی پہلی دفعہ، اور اس طریقے سے ہوا. اور وہ بھی اور 200 پیشیاں نواز شریف اور اس کی بیٹی نے بھگتیں. اور پھر اس کے بعد جب
فیصلہ آتا ہے پہلا ایون فیلڈ کا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کوئی کرپشن اور کک بیکس تو نیب ثابت ہی نہیں کر سکا. پھر کیا؟ پھر کون سی کرپشن؟ آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف لڑنا صرف میری ذمہ داری ہے. ہاں میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہنے کے حق بجانب تھے اگر آپ نے گوگی کو یہاں پہ سزا دی ہوتی, اگر آپ نے توشہ خانہ نہ بیچا ہوتا. اس وقت آپ کو جب کرپشن کے خلاف آپ جب ان کے 35 ارب یا 45 ارب یا آج کے حساب سے 50 ارب ملک ریاض کے آئے, آپ نے دوبارہ ملک ریاض صاحب کے ان کی جیب میں ڈال دیے, ان کی جھولی میں ڈال دیے, تو یہ آپ کرپشن کے خلاف لڑ رہے تھے. آپ نے قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے سر. سرکار بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو 50 ارب لوٹا دیے, وہ جو برطانیہ نے ان کی کرپشن پکڑ کے دی, آپ آئے کرپشن کے خلاف اور برطانیہ نے آپ کو ملک ریاض کی کرپشن پکڑ کے دی, آپ نے وہ پیسے ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دیے. واپسی پہ آپ نے کو 10 ارب روپے بٹور لیے. آپ کو جب ملک ریاض وہاں پر زمین دے رہا تھا, کوئی پتہ نہیں کتنے کنال زمین دے رہا تھا, وہاں پہ وہ سینکڑوں کنال زمین دی ہے القادر یونیورسٹی کے لیے, آپ ٹرسٹی بن گئے. ماشاءاللہ پنکی پیرنی ٹرسٹی بن گئیں, فرا گوگی ٹرسٹی بن گئی. یہ پنکی پیرنی اور فرا گوگی نے کیا کیلیفورنیا سے PhD کر کے آئی تھیں, یونیورسٹی کے اور ٹرسٹی نہیں مل رہے تھے, اور جناب پنکی پیرنی کے نام پہ وہ زمین ٹرانسفر ہو گئی. یہاں پہ بنی گالا میں فرا گوگی کے نام پہ 200-250 زمین کنال جہاں پہ ٹرانسفر ہو گئی. تو پھر آپ یہ کرپشن کے خلاف تھے. آپ کب کرپشن کے خلاف تھے؟ آپ یوتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایویں ہی بھڑکے مار دیتے ہیں کیا کرپشن کے خلاف جنگ لڑنا صرف میری ذمہ داری ہے, اور آپ اداروں کو, یہ بہت ہی چالاکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چالاکی وہی بات ہے نا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو تھوڑے ٹائم کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں. آپ تھوڑے لوگوں کو بہت سارے ٹائم کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن آپ سارے لوگوں کو سارے ٹائم کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے. ہاں آپ میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ جن کو ایاز امیر صاحب چے گویرا کہہ رہے تھے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ چے گویرا نے کب توشہ خانہ بیچا تھا؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا کہ جب مودی صاحب نے کہا کہ توشہ خانے میں نے سارے گفٹ جمع کروائے, میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی کوئی اچھی سینریز اپنے گھر پہ لگاؤں, میرا بھی دل کرتا تھا فلاں تحفہ میں بھی کسی رشتہ دار کو دے دوں, لیکن میں نے سارے تحفے نیلام کیے, ان کی بولی لگوائی, سارے تحفے بیچے توشہ خانہ کے, اور میں نے بچیوں کا اسکول بنا دیا. اور اس وقت میں نے سوچا میرا سر شرم سے جھک گیا. میں نے کہا ہمارے پرائم منسٹر صاحب سارا توشہ خانہ بیچ کے کھا گئے, پنکی پیرنی کو کھلا دیا, فرق. یہ معیار ہے, یہ معیار ہے ٹوٹل, اور آپ کرپشن کے خلاف تھے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.